بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبریں بہت اہم ہیں. کچھ پاکستان کے اندرونی سیاست کے بارے میں ہیں، کوئی امریکہ سے جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہے، اور دو سفید جھوٹ ہیں، اور کچھ بہت اہم خبریں ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں اس میں. عمران خان کے اکاؤنٹ پر دسمبر 2022 کے بعد 13 لاکھ فالورز کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ تعداد 2 کروڑ سے بڑھ گئی ہے. پاکستان کے تمام پارٹی لیڈرز، باقیوں کی بات نہیں کر رہا. ویسے تو ایک یوٹیوبر بھی ہیں جن کے 1 ملین سے زیادہ فالورز ہیں، اور غالباً 2 ہیں، اور بہت سے ہیں جن کے ہاف ملین سے تو زیادہ ہیں. تو عمران خان کے اکاؤنٹ میں 13 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے 2022 کے بعد ان کے فالورز میں، اور باقی تمام کل 2 کروڑ، باقی تمام پارٹی لیڈروں کے 9 لاکھ ہیں. 9 لاکھ سے چند ہزار زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے جائزہ لینے کے بعد یہ اطلاع آپ کو دے رہے ہیں. 2 سفید جھوٹ آج بولے گئے. ایک محترمہ مریم نواز نے، جن سے ہمیشہ یہ توقع کی جاتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ صدر کے بعد اہم ترین عہدیدار سے ان کی ملاقات ہوئی. ایسی کوئی ملاقات قطعاً نہیں ہوئی. ان کی جو ملاقات ہوئی ہے میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. ایک جان فائنر صاحب ہیں، تو وہ کسی نے تو لکھا ہے کہ وہ قومی سلامتی کے نائب مشیر ہیں، اور کسی نے لکھا سابق ہیں. وہ سابق ہی سمجھیے، اگر اب ہیں تو ظاہر ہے اس کے تو نہیں ہوں گے، اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کے تو نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایسے میزائل بنا لیے ہیں جو امریکہ تک مار کر سکتے ہیں، جو سفید جھوٹ ہے، بالکل سفید جھوٹ. رچرڈ گرینیل نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے، فری عمران خان، اور ان کا ٹویٹ دیکھنے والوں کی تعداد ہو چکی ہے 1 کروڑ 13 لاکھ. اس سے آپ حالات کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو جناب، پنجاب کی کچھ اہم خبریں بعد میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن یہ جو عرض کیا میں نے، جو سفید جھوٹ ہیں وہ آپ کو بتا دوں. میاں نواز شریف صاحب نے فرمایا، کابینہ کے اجلاس میں کہا ہے مریم نواز نے، کہ 40 سال میں کسی نے ایسا کامیاب دورہ نہیں کیا، ایسی پذیرائی کسی کی نہیں ہوئی جیسی ان کی صاحبزادی کی ہوئی ہے. اور یہ بات وزیر اطلاعات نے بھی کہی کہ چین کے وائس چیئرمین سے محترمہ مریم نواز کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کی ابھرتی ہوئی لیڈر ہیں. یہ بھی کہا کہ ایک وائس چیئرمین صاحب جو ہیں کسی کو 8 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں دیتے، مگر مریم نواز کو انہوں نے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت دیا، 1 گھنٹہ وقت دیا. وزیر اعلیٰ کے لیے انہوں نے یہ کہا، آپ میں میں ایک بڑی لیڈر دیکھ رہا ہوں، آنے والے وقت میں آپ پاکستان کی بڑی لیڈر ثابت ہوں گی. انہوں نے کہا، چین کی کمیونسٹ پارٹی کے وائس چیئرمین چینی صدر کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں، یعنی شی جن پنگ کے بعد دوسرے اہم ترین آدمی. اب لطیفہ اس میں یہ ہے، ویکیپیڈیا پہ دیکھا، چین کی کمیونسٹ پارٹی کا کوئی وائس چیئرمین ہی نہیں ہے، اور محترمہ مریم نواز کی ملاقات کیسے ہوگی اس سے، جب ہے ہی کوئی نہیں. ان کی ملاقات ہوئی ہے نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین لی پانگ زونگ سے. اور کتنے ہیں وائس چیئرمین؟ کئی ایک ہیں، میں ابھی دیکھتا ہوں تعداد کہیں شاید نوٹ کی ہو. ایران کے 10 سے 12 نائب صدر ہیں. یہ اسی طرح کی صورتحال ہے. دراصل وہ مشیر ہوتے ہیں، صرف لفظی وجاہت کے لیے انہیں نائب صدر کہہ دیا جاتا ہے. یہ جب کسی زمانے میں میئر کا عہدہ نہیں ہوتا تھا، چیئرمین کا ہوتا تھا، شاید میئر کا ہی تھا، ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگ رہی ہو. لاہور میں بلدیہ میں 4 نائب صدر ہوتے تھے، اس کے 4 نائب میئر یا نائب چیئرمین. تو لاہور کے لوگ کہتے تھے بکری نے بچے دیے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ تعداد ہے وہاں پہ نیشنل پیپلز کانگریس کے وائس چیئرمین 14 ہیں جناب. 14 وائس چیئرمین ہیں، ان میں سے ایک سے ملاقات ہوئی ہے. یہ 40 برس کا سب سے اہم واقعہ ہے ان کے بقول، اور ان کے والد صاحب کے بقول، اور ان کے وزیر اطلاعات کے بقول. تو یہ تو تھی 2 اہم باتیں. ایک وہ انہوں نے کہا ہے جان فائنر نے کہ پاکستان نے امریکہ تک مار کرنے والے میزائل بنا لیے ہیں. ان کے مراد اگر اسرائیل سے ہے تو ٹھیک ہے،
لیکن اسرائیل امریکہ تو نہیں ہے. اگر وہ اس کو امریکہ سمجھتے ہیں تو دوسری بات ہے, اس کی تفصیل بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. القادر ٹرسٹ کیس کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ پیر کے دن اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا, اور اخبار نویسوں کا اندازہ یہ ہے کہ لازماً اس میں سزا ہوگی جیسے نچلی عدالتوں میں ہمیشہ ہوتی رہی, ہر کیس میں, عدت کیس میں, فلاں میں, فائبر کیس میں, جو بھی کیس ہے اس میں, سائفر کیس میں, ہر کیس میں سزا ہوتی رہی ہے. پھر ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں وہ سزا معطل کی جاتی رہی یا منسوخ کی جاتی رہی یا ضمانت لی جاتی رہی. 283 کیس ہیں عمران خان پہ, ہر روز کچھ نئے کیس درج ہوتے ہیں. عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کہتے ہیں کہ جس بے بنیاد کیس کا نام القادر یونیورسٹی کیس رکھا گیا وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے ہی نہیں. پہلے اس کا اب عبدالقادر کے کیس اس کا نام تھا القادر یونیورسٹی کیس, پھر اس کا نام رکھ دیا گیا 190 ملین پاؤنڈ. ان کا 190 ملین پاؤنڈ ہے ہی نہیں. یہ ہیں جناب 171 ملین پاؤنڈ. اور وہ یہ کہتے ہیں شیر افضل مروت, خدشہ یہ ہے کہ عمران خان کو 14 سال قید کی سزا دی جائے گی. باقی اخبار نویس تو یہ کہتے ہیں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کور کرنے والے اور عدالتیں کور کرنے والے 7 سال کی ہوگی. شیر افضل مروت کا خیال ہے 14 سال قید کی سزا سنائی جائے گی تاکہ مذاکرات کو دھچکا لگے. حکومت بات نہیں کرنا چاہتی. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی کوریج کرنے والے اخبار نویسوں میں حسنات ملک کو ون آف دی بیسٹ سمجھا جاتا ہے. ان کا کہنا ہے سیاسی لوگوں کے مقدمات کے فیصلے حالات کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں. عمران کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں, اس لیے بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں سزا سنا دی جائے گی, اگرچہ اس کیس میں نقائص بہت ہیں. امریکہ میں مقیم مشہور اخبار نویس احمد نورانی کہتے ہیں عمران خان نے ذاتی ٹرسٹ کی بجائے ایک پبلک ٹرسٹ بنایا ہے جس کا فائدہ قوم کو ہے. پبلک ٹرسٹ عوام کی ملکیت ہوتا ہے اور ایک طرح سے حکومت کی بھی. کسی ایک فرد کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. یہ واضح ہے کہ نہ وہ کوئی تنخواہ لیتے ہیں اس سے جیسے شوکت خانم سے, بلکہ عطیات دیتے ہیں اس کو, اور نہ کوئی سہولت لیتے ہیں کسی طرح کی. اب آ جائیے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ. جان فائنر کہتے ہیں پاکستان نے ایسے میزائل تیار کر لیے ہیں جو امریکہ تک مار کر سکتے ہیں. یہ 100% جھوٹ ہے, سفید جھوٹ ہے. پاکستان کے پاس ایسا کوئی میزائل نہیں جو امریکہ تک مار کر سکے. یہ غالباً دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی ہے. میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ جو رائٹر نے خبر دی ہے ایگزیکٹلی وہ کیا ہے. A senior White House official on Thursday said nuclear-armed Pakistan is developing long-range ballistic missile capabilities that eventually could allow to strike targets outside South Asia, including the United States. یعنی ساؤتھ ایشیا کے علاوہ وہ دور تک مار کر سکے گا اور امریکہ اس میں شامل ہے. In this stunning revelation about the one-time close US partner Deputy National Security Advisor John Feiner said Islamabad's conduct raised real questions about the aim of its ballistic missile program. پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے بارے میں بہت سنجیدہ سوالات پیدا ہو گئے. Candidly, it is hard for us to see Pakistan's actions as anything other than an emerging threat to United States. ہمارے لیے یہ سمجھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ پاکستان امریکی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہا ہے. Fine told the Carnegie Endowment for International Peace Conference, یہ بات انہوں نے کارنیگی انڈاؤنمنٹ میں کہی. Pakistan has developed increasingly sophisticated missile technology from long-range ballistic missile systems to the equipment that could enable the testing of significantly larger rocket motors, he said. If those trends continue, Feiner said, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including the United States. His speech came a day after Washington announced a new round of sanctions related to Pakistan ballistic missile development program, including on the
state run defense agency that oversees the program. میں نے آپ کو بتایا جھوٹ ہے، بظاہر ہے امریکہ پاکستان کا ہدف ہے ہی نہیں. تو جناب امریکی پابندیاں جو ہیں وہ پہلے بھی لگتی رہی ہیں. واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ عمران خان کو مذہبی انتہا پسند قرار دینا، فلسطینی مجاہد قرار دینا، اسرائیل کا مخالف قرار دینا، امریکی مفادات کے لیے خطرہ قرار دینا، یہ مہم وہ چلا رہے ہیں. اگر وہ عابدہ حسین کی طرح جب بھیجا تھا نواز شریف نے انہیں، جس وقت یہ خطرہ تھا کہ پاکستان میں بہت ہی سخت پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، اگر وہ اپنے ملک کے مفادات کا خیال رکھتے تو صورتحال شاید اتنی گمبھیر نہ ہوتی. پاکستان میں امریکہ کے میزائل پروگرام کے حوالے سے پابندیوں کو پاکستان نے مسترد کیا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور یہ کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن معاملے پر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو فرق تو پڑتا ہے. اس کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا اور اس کی سنگینی ہے معاملات کی. سابق سفارتکار ملیحہ لودھی نے کہا جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہ میزائل پروگرام پر پابندیاں کوئی نئی چیز نہیں ہیں اور پاکستان پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا. جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا پاکستان سے جوہری پروگرام کی کوشش، پاکستان نے جب سے جوہری پروگرام کی کوشش کی امریکہ نے اس پہ پابندیاں لگائیں. امریکہ نے بھارت پہ کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی جس کا پروگرام پاکستان سے بڑا ہے. ملیحہ لودھی نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیح چین ہے اور ظاہر ہے چین کی وجہ سے بھارت ہے. امریکی عہدیداروں کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے. امریکی ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے میزائل پروگرام کے بارے میں امریکہ کے دیرینہ تحفظات ہیں. باقی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کارنیگی انڈومنٹ میں انہوں نے کہا. ایک بات واضح ہے، ملیحہ لودھی نے کہا، پاکستان کے میزائل پروگرام میں امریکہ مزید توسیع دیکھنا نہیں چاہتا. پاکستانی اور وہ دونوں ملکوں میں جلد مفاہمت نہ ہوئی تو واشنگٹن مزید اقدامات کر سکتا ہے. امریکہ اور پاکستان کی دوستی کے امریکہ پر پاکستان کے معاشی انحصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے مناسب یہ ہوگا کہ پاکستانی حکمران اس سلسلے میں امریکہ سے جلد بات کریں، بلکہ انہوں نے کہا مطمئن کریں. اب آتے ہیں داخلی سیاست کی طرف. عمران خان کی جانب سے حکومت کو مذاکرات کی جو دعوت دی گئی ہے اسے کمزوری پہ محمول کیا گیا ہے اور انہیں مشتعل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو اور اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت صدمہ ہوا مجھے حفیظ اللہ خان کے بیان سے. انہوں نے ارشاد فرمایا میرے خیال میں عمران خان ٹوٹ چکا ہے، اب وہ رہائی کا متمنی ہے. اس سے پہلے یہی حفیظ اللہ برسوں یہ کہتے رہے، برسوں، کہ دنیا کی کوئی طاقت عمران خان کو خوف زدہ نہیں کر سکتی. اب یہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہے یا کوئی الہام ہوا یہ پتہ نہیں. دوسری طرف پارٹی قیادت کی طرف سے عمران خان پر دباؤ ہے. دباؤ سے مراد یہ ہے کہ ان کی درخواست ہی ہے، دباؤ کیا ہے، کہ وہ حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، اور کچھ مفاہمتی لوگ بھی سرگرم ہیں. پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ مزاحمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک مفاہمتی ہیں، ایک مزاحمتی ہیں. ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی کے لیڈر کارکنوں کی طرف سے سخت تنقید کا نشانہ ہے، اندر سے جیل سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں. مثال کے طور پر محمد مالک نے جو باخبر اخبار نویس ہیں یہ کہا شاہ محمود نے خان صاحب سے کل ملاقات کی، شاید یا پرسوں کی، ان سے کہا آپ نے ٹاپ لیڈرشپ پر مسخرے بٹھا رکھے ہیں. ویسے تو شاہ محمود کے ہیں، شاہ محمود کے ہیں اور ان کے صاحبزادے کے ہیں. 5 ضمنی الیکشن میں انہوں نے ایسے ٹکٹ دیے جس میں کوئی اکثر امیدوار 10,000 سے زیادہ ٹکٹ ووٹ نہیں لے سکے. اور یہ جو خان صاحب جیل میں پڑے ہیں ان کی مجبوری ہے. یہ ٹھیک ہے کہ افراد کے انتخاب میں غلطی بھی وہ کرتے ہیں،
لیکن یہ فکرہ کہنا، یہ جرت اب ان کو اس لیے ہوئی ہے کہ اب عمران خان دباؤ میں ہے، اور میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جیسے ہی عمران خان رہا ہوں گے، اور ضرور ہوں گے رہا، ان کی رہائی میں کوئی شبہ نہیں ہے، دباؤ بڑھتا چلا جائے گا اندر سے۔ جس آدمی کے 2 کروڑ فالورز ہیں اور باقی سب کے ملا کے 9 لاکھ ہے، اسے آپ کب تک جیل میں رکھیں گے؟ اور رکھیں گے تو اس کی پاپولیرٹی بڑھتی رہے گی۔ محمد مالک نے کہا، یہ بات کہی، اور آزاد سیاسی کھلاڑی محمد علی دورانی جو ہے انہوں نے کہا حکومت پر دباؤ بہت بڑھ چکا ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے سمندر پار پاکستانی بھرپور مہم چلا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ نکلے گا۔ سپریم کورٹ کے سابق 8 صدور نے 8 سپریم کورٹ بار کے 8 سابق صدور نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، جس کی بنیاد پر سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ جب تک اس پہ فیصلہ نہیں ہوتا اس کے تحت ہونے والے اقدامات معطل کر دیے جائیں۔ یعنی یہ جو آئینی بینچ ہے اور وغیرہ وغیرہ، وہ سارا کھیل تو اسی پہ ہو رہا ہے۔ صرف 8 سابق صدور نے نہیں، احمد خان بچر پارلیمانی پارٹی کے لیڈر، امیر جماعت اسلامی نعیم الرحمان، بلوچستان بار کونسل، بلوچستان ہائی کورٹ بار کونسل، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواستیں بھی ہیں، بہت سے اور لوگوں کی، لطیف کھوسہ صاحب کی بھی ہیں۔ سپریم کورٹ اگر ان درخواستوں پر سماعت شروع کر دیتی ہے، اور فل کورٹ ظاہر ہے اس کے لیے بنانا پڑے گا، اگر کوئی ایک رمق بھی انصاف کی باقی رہ گئی ہے تو ظاہر ہے فل کورٹ ہی بنانا پڑے گا، تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ پاڑا چنار کا مسئلہ کرم کا کہنا چاہیے، پاڑا چنار کا، تو کرم کا جو مسئلہ ہے اس میں قیام امن کے لیے فیصلہ کیا ہے ایپیکس کمیٹی نے۔ ایپیکس کمیٹی ہے جس میں حکومت کے لوگ شامل ہوتے ہیں، فوج کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور لوگ شامل ہوتے ہیں، کہ وہاں پر تمام مورچے ختم کر دیے جائیں اور تمام بھاری اسلحہ جو ہے واپس لے لیا جائے، حتیٰ کہ عام لوگوں سے بھی اسلحہ واپس لینے پر غور کیا جا رہا ہے، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی ہے علی امین گنڈا پور سے، اور کہا ہے کہ اس عمل میں وفاق کی حکومت مکمل تعاون کرے گی۔ ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں تو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی صاحب نے ایک فارمولہ پیش کیا ہے، یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مفاہمت کرنے والے سرگرم ہو گئے ہیں، تو یہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ نعیم لودھی صاحب جو ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ ذمہ دار، سب سے زیادہ شائستہ آدمی ہیں۔ بات ان کی کوئی سنتا یا نہیں سنتا، لیکن وہ بات ٹھیک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کو بچانا ہے اور پھر سے ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے۔ اس وقت 0.27% ہے، اور 5 مہینے میں 4000 ارب روپے قرض لے چکے ہیں، اور $134 بلین غیر ملکی قرض ادا ہو سکتا ہی نہیں ہے، الا یہ کہ ملک میں امن ہو، استحکام ہو، کاروباری سرگرمیاں شروع ہوں۔ وہ سٹاک مارکیٹ آپ کو پتہ دھڑام سے نیچے گری ہے، کریش کر گئی ہے، جس پہ یہ دعوے کیے جا رہے تھے معاشی ترقی کے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ وہ 1-2 لاکھ آدمی ہیں، اور وہ $90 بلین اس کا سائز تھا، اب $45 بلین رہ گیا ہے، اور وہ ایک طرح کا جوا ہی ہے۔ مطلب وہ کوئی کاروبار تو نہیں ہوتا، اس سے کوئی پیداوار تو نہیں بڑھتی، اصل چیز تو پیداوار ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ انفلیشن کم ہو گئی ہے، مہنگائی کی شرح 4.9% ہوگی، بعض لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے 3.9% ہوگی، یعنی اب مہنگائی کم بڑھ رہی ہے، بڑھ تو رہی ہے، لیکن جب تک برآمدات نہ ہو تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو برآمدات کہاں سے ہوں؟ کوئی سرمایہ کاری کا ماحول ہے؟ جب امن ہی نہیں ہوگا، استحکام ہی نہیں ہوگا، انویسٹمنٹ کیا ہوگی؟ مجھے آج اجازت دیں، آج LDA مجھے اجازت دیں، میرے خاندان کی زمین ہے، میں اس پہ کالونی بناتا ہوں۔ میں نے ایک چیف سیکرٹری صاحب سے کہا ذرا ان سے کہہ دیں، میرا خیال تھا معمولی مسئلہ ہے، انہوں نے کہا ہارون صاحب 2 کروڑ روپے آپ کے پاس ہیں، جائیں جا کے رشوت دیں، اور نہیں تو 2 سال اس کی سیڑھیاں چڑھتے رہیں اور سفارش کراتے رہیں۔ کون اس ملک میں کاروبار کرنے دیتا ہے؟ ایک آدمی فیکٹری لگاتا ہے، ایک دن ماحولیات کا آدمی آ جاتا ہے اور وہ جرمانہ عائد کر دیتا ہے، ایک دن کوئی ٹیکس والا آ جاتا ہے، ایک دن کوئی تیسرا آ جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے، پرانے لوہے کے بھاؤ جو ہے اس کی مشینیں بک رہی ہیں،
کاروبار سے کس کو؟ شہباز شریف کو ملک میں کاروبار بڑھانے سے دلچسپی ہے. نواز شریف کہتے ہیں 40 سال میں ایسا خیر مقدم نہیں ہوا جیسا میری بیٹی کا ہوا. بقول ان کے، انہوں نے کابینہ سے کہا کمال ہے، یہاں چون لائی آیا تھا، سڑکیں بھری ہوئی تھی. وہ اپنا اس طرح پاکستانی لیڈروں کا استقبال ہوتا تھا، اس طرح استقبال ہوتا تھا کہ لاکھوں آدمی ہوائی اڈے کے باہر کھڑے ہوتے تھے، اعلیٰ ترین عہدیدار ان کا استقبال کرتے تھے. امریکہ اور چین کے تعلقات قائم کرائے تھے. وہ تو ایک پوری تاریخ ہے. وہ آج تو اتنا وقت نہیں تھا جب خبر آئی کہ میں اس پہ پورا کام کر سکوں. میرا خیال ہے اس پہ کام کرنا چاہیے اور ورز کرنا چاہیے آپ سے. تو یہ جناب فارمولہ ہے اور یہ حالات ہیں. باقی اگر کسی کو یہ توقع ہے، لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے. قرآن مجید کہتا ہے بدترین دھوکہ وہ ہے جو آدمی اپنے آپ کو دیتا ہے. اسٹیبلشمنٹ خود کو دھوکہ دے رہی ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے معاملات چلائے جا سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف، شہباز شریف کی اولاد، نواز شریف کی اولاد، یہ پٹواریوں اور کانسٹیبلوں کی طرح ہیں. شام کو جب تک یہ کچھ پیسے نہیں بنا لیتے یہ سکھ کی نیند سو ہی نہیں سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کرپٹ، نالائق، بیکار حکومت کے ذریعے نہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہ سفارتکاری ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ امریکی دباؤ کو ٹالا جا سکتا. امریکی دباؤ تو آپ معاشی طور پر آزاد ہوں. تو ضیاء الحق نے کیا کہا تھا بارتھولومیو سے؟ تو وہ بیٹھا ان کے پاس آ کے، اور بیٹھتے اس نے کہا ہم آپ کو ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے. تو ضیاء الحق اٹھے اپنی کرسی سے اور انہوں نے کہا دین دیر از نو پوائنٹ فار ڈسکشن. اور غلام اسحاق خان نے کیا کہا تھا اس سے؟ عابدہ حسین اس میں موجود تھی، جنرل حمید گل اس میں موجود تھے، سیکرٹری خارجہ موجود تھے، اس میں اسلم بیگ موجود تھے. تو انہوں نے صاف اس کو جواب دے دیا. اس نے کہا آپ میں پروگرام بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا جب میں کہتا ہوں نہیں بنا رہے تو نہیں بنا رہے. اور وہ باہر نکلا اور اس نے لفٹ کی طرف جاتے ہوئے کہا چوتھی منزل پر ان کے دفتر سے، مسٹر منوک ہیز گان میڈ. اور یہ لوگ جو ہیں یہ ایٹمی پروگرام کی حفاظت کریں گے. مطلب یا ایٹمی پروگرام کی، بھائی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی حفاظت میں ان لوگوں سے ملا ہوں. اتفاق سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی ان میجر جنرل صاحب سے، جو میں کہیں گیا کسی دوست سے ملنے کے لیے، تو وہاں وہ ان کے ذاتی دوست سے وہاں آئے ہوئے تھے. ان سے بھی میں نے پوچھا اور لوگوں سے پوچھا. دنیا میں کہیں ایٹمی پروگرام کی حفاظت کے اس سے بہتر انتظامات نہیں ہیں. رہ گیا میزائل پروگرام، تو انڈیا سے تھریٹ ہے نا ہمیں. وہ روز کہتے ہیں ہم گلگت بلتستان پہ قبضہ کر سکتے ہیں، ہم کشمیر پہ قبضہ کر سکتے ہیں. تو ایٹمی پروگرام ایٹم بم چلانے کے لیے تو نہیں ہوتا، ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. جو ضیاء الحق نے کہا تھا اس سے 1979 میں وہ اپنا فوجیں انہوں نے آرمی ڈپلائی کر دی، لائیو ایمونیشن جاری کر دیا. راجیو گاندھی نے حملے کی 100% تیاری تھے. انڈینز نے اس پہ لکھا ہے 100% تیاری تھی. تو ضیاء الحق گئے میچ دیکھنے کے لیے، اور آپ کو یاد ہے انہوں نے کیا کہا؟ یہ خبر میں نہیں دی تھی سب سے پہلے. بعد میں اس پہ بہت لوگوں نے ردے چڑھائے اور کو مبالغہ بھی کیا. اس سے کہا تھا کہ بھائی ہمارے پاس، ہم روس سے لڑ رہے ہیں افغانستان میں، تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے ایٹم بم کے سوا. اور میں نے صرف اپنے ذریعے پہ اس پہ انحصار نہیں کیا. میرے خالہ زاد بھائی میاں محمد یاسین جو ہیں وہ ان کے ذاتی دوست سے ضیاء الحق کے، انہوں نے مجھے بتایا. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں نے دوسری طرف سے اس کی تصدیق کی. ان کے جو گارڈ تھے ان سے تصدیق کی. اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کی کبھی تردید نہیں کی گئی، اور فوج واپس چلی گئی. مگر یہ لوگ انڈیا سے یہ کہہ سکتے ہیں، یہ اسرائیل میں اس میں غزہ میں اتنا قتل عام ہوتا رہا، ایک بیان تو کوئی ان میں سے جاری نہیں کر سکا. اور افواہیں یہ تھی، میں ویسے اس پہ یقین نہیں کرتا، کہ قاہرہ میں اسرائیل کے وزیر اعظم سے ملیں گے شہباز شریف صاحب. ان کے بارے میں اتنی بدگمانی ہے، میں ویسے اس کو درست نہیں سمجھتا. تو بھائی اپنے پاؤں پہ جب تک کھڑے نہ ہوں. پاکستان کی اکانومی میں کیا کیڑے پڑے ہوئے ہیں جی؟ کیا خرابی ہے جی؟ زمین زرخیز ہے، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری گرو کر سکتی ہے. انڈیا آئی ٹی میں $200 بلین کماتا ہے، آپ $25 بلین نہیں کما سکتے. اور چلیے آج نہیں، آپ کے پاس صدیوں سے دریائے سندھ کے کنارے
وہ جو بہت غریب لوگ ہیں وہ ریت چھانتے رہتے ہیں، تو سونا وہ ہوتا بہت تھوڑی مقدار میں ہے، اتنا ہی ہے جتنی ایک دن کی مزدوری ہو سکتی ہے، 2 دن کی مزدوری ہو سکتی ہے۔ وہ سونے پہ جن صاحب نے رپورٹ بنائی ہے وہ میرے ذاتی دوست ہیں، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ تو سونا ہے سوات میں بھائی، ریکوڈیک میں ہے۔ اور ابو آل آپ الیکٹرانکس میں جائیں، آپ آئی ٹی میں آزادی، آپ نے یہی بند کر رکھا ہے، اپنا وی پی این ہی بند کر رکھا ہے۔ میں نے فیس بھی پے کی اور مجھے بہترین ٹیکنیکل ایڈوائس بھی میسر ہے، میرا وی پی این کام نہیں کرتا۔ آپ نے انٹرنیٹ سلو کر رکھا ہے۔ معیشت کی کس کو پرواہ ہے؟ ہر ایک کو اپنے اقتدار کی پرواہ ہے، اور ہر ایک کو اپنے پیسے بنانے کی فکر ہے۔ اور جس آدمی کو یہ فکر نہیں ہے اس میں اور بے شمار خامیاں ہوں گی، اس پہ بہت سے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، بعض اعتراضات درست بھی ہیں عمران خان پہ۔ جو آدمی صورتحال کو سنبھال سکتا ہے، امید پیدا کر سکتا ہے مایوس، اس کو آپ نے جیل میں بند رکھا ہوا ہے اور اس کے کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں اور اس کا نام لینے پہ پابندی ہے۔ آدمی میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، کوئی آدمی، کوئی گروہ، کوئی قبیلہ، کوئی ملک غلطی سے تباہ نہیں ہوتا، غلطیوں پر اصرار کرنے سے تباہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں اور اصلاح۔ چین میں کیا رکھا تھا جی؟ کیا رکھا تھا چین میں؟ 87 تک چین اتنا غریب ملک تھا جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو، اوورسیز چائنیز کو انویسٹمنٹ کی اجازت دی اور 30 سال میں وہ سپر پاور بن گیا۔ وہ دوسری عالمگیر جنگ سے برباد شدہ ملک کیسے ٹھیک ہوئے؟ کوریا نے کیسے ترقی کی؟ ملائیشیا نے کیسے ترقی کی؟ بار بار یہ بات ہم کہتے ہیں، مگر چکنے گھڑے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں بہرے کانوں پہ گرتی ہے بات آپ کی۔ تو بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں معاشی ترقی کے امکانات نہیں ہیں۔ پاکستانی باہر جاتے ہیں تو باہر جا کے کیسے ایکسل کرتے ہیں؟ پاکستانی ڈاکٹر امریکہ میں بہترین کیوں سمجھے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر سعید باجوہ صاحب کو جو ابھی 3-4 دن پہلے فوت ہوئے، دنیا کا ساری دنیا کا نمبر 1 برین سرجن سمجھا جاتا تھا۔ جس سکول میں پڑھتا تھا رحیم یار خان میں، اس سے ایک کلاس وہ پیچھے تھے، ہم دونوں نے مل کر ایک تنظیم بھی بنائی تھی، اس میں الگ سے ایک پروگرام میں کروں گا۔ ساری دنیا میں پاکستانی بچے جو ہیں وہ ذہین بچوں میں شمار ہوتے ہیں، ساری دنیا میں پاکستانی ورکر اچھے ہیں، اور پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ پاکستان میں کسی کو کام کرنے دیا جائے تو تب ہے نا۔ تو بات بہت پھر لمبی ہو جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔